بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شاہ شمس جناب رومی نے حیرت سے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز فرمانے لگے، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ چل دیے اور مولانا رومی اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور آپ سے فرمانے لگے کہ مجھے معاف فرما دیں، جو علم آپ کے پاس ہے مجھے بھی سکھائیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا، علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے، کیونکہ ایک قطرہ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ بس اس دن سے مولانا رومی سارا دن آپ کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے اور آپ کے مرید بن گئے اور رقص کرنے لگے اور لوگوں کو پڑھانے کے بجائے اپنے آپ میں کھو گئے، خدا کے عشق میں جبیں کو خم کر دیا۔ لیکن جو مولانا رومی کے شاگرد تھے وہ دن بدن حضرت شاہ شمس تبریز کے دشمن بن بیٹھے۔ اس بابا نے پتہ نہیں کیا ہمارے استاد پر جادو کر دیا ہے اور سارا دن یہ گھومتے رہتے ہیں، رقص کرتے رہتے ہیں، ہر چیز تبدیل کر دی، ہر چیز چھوڑ دی۔ مولانا رومی حضرت شاہ شمس تبریز کی شان یوں بیان فرماتے ہیں، اس دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی جب حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اسے کچھ نہیں آتا۔ جو حضرت شاہ شمس تبریز کو آتا ہے، پوری دنیا کو حضرت شاہ شمس تبریز کے قصیدے سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، مجھے جلال الدین رومی کو یقین اور معرفت حضرت شاہ شمس تبریز سے ملی ہے۔ لیکن آپ کے خاندان والے حضرت شاہ شمس تبریز سے نفرت کرنے لگے اور بعض آپ سے حسد کرنے لگے، تو آپ روم واپس چھوڑ کر دمشق چلے گئے اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے، لوگوں کی اصلاح کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر مولانا رومی رو رو کر نڈھال ہو گئے اور اپنے گھر والوں سے، اپنے شاگردوں سے لڑتے رہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے اس ولی کو مجھ سے دور کر دیا جس کی وجہ سے مجھے میرا وجود ملا تھا۔ مولانا رومی کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی بچے سے اس کی ماں چھن گئی ہو، روتے رہتے اور رو رو کے پورا سال گزار دیا۔ کسی نے مولانا رومی کو یہ خبر دی کہ دمشق میں حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھا ہے، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دمشق آ پہنچے اور منتیں کی کہ حضرت ہمیں خود سے الگ نہ کریں، مجھے آپ سے اور فیض سیکھنا ہے، میں آپ اور میرے لیے معرفت کی راہ ہے، آپ ہادی ہیں اور میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں۔ بس بہت سی منتوں کے بعد آپ دوبارہ روم آ گئے اور ساتھ رہنے لگے۔ پھر مولانا روم نہ مدرسے جاتے اور نہ شاگردوں کو علم، بس اپنی خودی میں کھو کر حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ معرفت کی راہ میں اکیلے چل پڑے۔ کچھ وقت تو ان لوگوں نے صبر کیا، لیکن پھر منافقین اٹھے، حادثین اٹھے اور کہنے لگے، جب یہ ڈھونگی بابا رہے گا تب تک ہمارے استاد ہمیں علم نہیں دے گا، اس بابا کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز اپنے شاگرد مولانا رومی سے فرمانے لگے، تمہارے لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ مولانا رومی فرمانے لگے، کس میں اتنی ہمت کہ میرے استاد کو مار سکے؟ حضرت شاہ شمس تبریز فرمانے لگے، بس جتنا آپ نے مجھ سے سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب آپ اس فیض کو اپنے الفاظوں کے سانچے میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ کہہ کر جب سوئے اور دوبارہ اٹھے تو مولانا رومی نے شاہ شمس تبریز کو ہر جگہ ڈھونڈا، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی گھر سے دیکھتے اور کبھی گھر سے باہر، پورا شہر ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ لوگوں سے کہتے کہ شاہ شمس تبریز کہاں گئے؟ لوگ کہتے، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ ڈھونڈنے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے، لیکن شاہ شمس تبریز پھر کہیں نہ مل سکے۔ واپس دمشق چلے گئے لیکن نہیں ملے۔ بس ایک رات مولانا روم کو خواب میں ملے اور فرمانے لگے، میں نے تمہیں کہا
کہ اس فیض کو الفاظوں میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہمارا ساتھ بس یہی تک تھا۔ اس کے بعد مولانا رومی اپنے فیض اور معرفت کو الفاظوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے لگے اور آپ کے عشق میں آپ کی اعزازی قبر بنا لی۔ جب بھی یاد آتی آ کر آپ کی قبر کو سلام کرتے۔ شاہ شمس وہاں سے کوچ کر کے امام علی مرتضیٰ کے روضہ مبارک پر آ گئے اور فقیر بن کر زندگی گزارنے لگے۔ کبھی گاؤں، کبھی کسی شہر، لوگوں کی اصلاح کے لیے جاتے اور واپس آ کر امام علی مرتضیٰ کے روضہ مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے۔ بس ایک مرتبہ آپ امام موسیٰ کاظم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے بغداد تشریف لے گئے تو بغداد کا بادشاہ رستے سے جا رہا تھا۔ سب نظریں جھکائے کھڑے تھے، صرف حضرت شاہ شمس تبریز باروب کھڑے اس بادشاہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے حضرت شاہ شمس تبریز کو قید کروا کر محل میں بلوایا اور توہین کی۔ حضرت شاہ شمس تبریز خاموش رہے۔ بہت توہین کے بعد حضرت شاہ شمس کو محل سے نکال دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز کو بغداد کی طرف سے نجف کی طرف جانا تھا اور اس بادشاہ کا بیٹا مر گیا۔ بیٹے کا مرنا تھا کہ لوگوں میں چرچا شروع ہو گیا کہ شاید اس فقیر کی بددعا لگی ہے۔ اس کو بادشاہ نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ بادشاہ کو یہ غلطی کا احساس ہوا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ڈھونڈو، جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈو۔ کسی نے بتایا کہ ہم نے اس فقیر کو نجف شریف میں دیکھا ہے، وہ روضہ امام علی مرتضیٰ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سپاہی آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے ولی، ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز فرمانے لگے، کون بادشاہ؟ میرے بادشاہ صرف امام علی مرتضیٰ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بددعا سے مرا ہے، اس لیے وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز فرمانے لگے، جاؤ اپنے بادشاہ اور اس کے مرے ہوئے بیٹے کو میرے بادشاہ حضرت امام علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں لے کر آؤ۔ بس وہ بادشاہ اپنے بیٹے کو حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس لایا اور دستے ادب جوڑ کر کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، مجھے معاف کر دیجئے، میں دولت کے نشے میں دھند تھا اور آپ کا دل دکھانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، آپ صرف اتنی التجا کیجئے، آپ سے صرف اتنی التجا ہے کہ اگر آپ کا دل دکھانے کے سبب میرا بیٹا مرا ہے تو وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے میرے اللہ، اگر اس بادشاہ کہلانے والے انسان کا بیٹا اس وجہ سے مر گیا ہے کہ اس نے تیرے بندے کا دل دکھایا ہے تو میری دعا سے اس کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے اور 2 دن سے مرا ہوا انسان کیسے زندہ ہو گیا؟ یقیناً یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اسے جلا وطن کر دو، اس کی کھال کھینچ دو۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جلال میں آ کر سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے معجزے کو جادو کہتے ہو؟ تم لوگوں کو میری کھال چاہیے، یہ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے سر کے بالوں کو پکڑا اور اپنی کھال اتار کر ان لوگوں کے سامنے پھینک دی اور وہاں سے ہندوستان کی طرف کوچ کر گئے۔ شہزادہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور شاہ شمس تبریز کی دعا کی بدولت زندہ ہوا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میری زندگی شاہ شمس تبریز کی دعا کا صدقہ ہے، آج کے بعد میں ان کا غلام بن کر رہوں گا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز اور ان کے بیٹے حضرت نصیر الدین اور وہ شہزادہ محمد دریائے چناب سے ہوتے ہوئے ملتان آ پہنچے، جس پر کھال نہ ہونے کے سبب حضرت شاہ شمس تبریز جب ملتان پہنچے تو آپ کو دیکھ کر لوگ بہت سے نفرت کرنے لگے، کوئی آپ سے نفرت کرنے لگے اور آپ سے کوئی بات نہ کرتا، نہ کوئی آپ کو کھانا دیتا، لیکن آپ اپنے وجد میں اپنے خدا کے عشق میں محو رہا کرتے تھے۔
بالآخر اس شہزادے محمد کو بہت سخت بھوک لگی اور کسی نے اللہ تعالیٰ کے نام پر گوشت کے چند ٹکڑے اس شہزادے کو دے دیے۔ وہ شہزادہ اس گوشت کو پکانے کے لیے پورے ملتان میں پھرتا رہا۔ اس کو کسی نے گوشت نہ پکا کے دیا۔ آخرکار لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، ایسا مارا کہ وہ خون سے لت پت حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس آ کر فرمانے لگا کہ اے اللہ کے ولی، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، ان کے دلوں میں غریبوں کا کوئی خیال نہیں، چلو یہاں سے چلیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جب اپنی جھکی ہوئی نظر کو اٹھایا تو دیکھا ان کا مرید خون میں لت پت بھوک سے نڈھال فریاد کر رہا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا تجھے یہ گوشت کھانا ہے؟ تو شہزادہ محمد نے کہا اے اللہ کے ولی، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بس اس شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ آپ نے اس کے ہاتھوں سے گوشت لیا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور سورج سے کہا اے شمس، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، یہ گوشت مجھے پکا کر دے اور میرا مرید کھائے۔ بس آپ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج کی تپش بڑھنے لگی اور گوشت پکنا شروع ہو گیا۔ ملتان میں قیامت برپا ہو گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور حضرت شاہ شمس تبریز اس تپش میں گوشت پکانے لگے۔ جب اس منظر کو ملتان کے لوگوں نے دیکھا کہ سمجھ گئے اور آ کر آپ کے قدموں میں گر گئے۔ اے اللہ کے ولی، ہم سے خطا ہوئی، دعا کیجئے کہ تپش کم ہو جائے، ورنہ ہم اس گرمی میں مر جائیں گے۔ آج کے بعد ہم کسی غریب کو کمتر نہیں جانیں گے۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا آج اس سورج کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو بروز حشر قیامت کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احساس کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کمتر نہ جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ نے دعا کی اور سورج کی گرمی کم ہوتی گئی۔ آپ کے جسم پر کھال نہ ہونے کے سبب آپ کا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ آپ چند روز میں ہی دارالفنا سے دارالبقا کی جانب کوچ کر گئے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔